الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز علماء کرام بزرگان دین نوجوانان قوم و ملت پیارے بچوں گھروں میں تشریف فرما اسلامی ماں اور بہنوں تمام قسم کی تعلیم اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام مسلمانوں کو پیدا کیا بادہود اور رد و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں پیغمبروں رسولوں پر بالخصوص امام الانبیاء قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم تمامی حضرات امتی کہلانے کے دعوے دار ہیں معزز سامعین اکرام آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قربانی نے ہمیں کیا درس دیا اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر قربانی نصیب فرمایا کہ ہم نے اپنے جانوروں کے گلے پر چھری چلایا اور چھری چلانے کے بعد ہمیں سبق کیا ملا میرے پیارے ساتھیوں قربانی کا نام یہ نہیں ہے
کہ صرف آپ جانور کے گلے پر چھری چلا لیں، بلکہ قربانی ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، جس نے اپنی منمانی زندگی گزاری، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے دنیا کو ترجیح دی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر منمانی زندگی گزاری، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے رب کے سامنے سے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، جو اپنے اللہ کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی حفاظت کی ہوگی، اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہوگا، اپنے آپ کو خواہشات سے دور رکھا ہوگا، اپنے آپ کو زناکاری سے، بدکاری سے، یاشی سے دور رکھا ہوگا، اپنے نفس کی حفاظت کی ہوگی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا کہ ٹھکانہ جنت ہے، جنت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قربانی کا نام یہ نہیں ہے جانور ذبح کر لو، گوشت کھا لو، کھلا دو، بانٹ دو، اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ حقیقت یہ قربانی ہے جب بھی جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے وہ ہے قربانی، چاہے مال کے ذریعے ہو، اولاد کے ذریعے ہو، آزمائش کے ذریعے ہو، بڑی بڑی مصیبتوں کے ذریعے ہو، یہ ہے قربانی۔ آج ہم نے قربانی کے نام کو صرف اور صرف جانور ذبح کر لیے، گوشت کھا لیے، کھلا دیے، ہم نے اسی کو آج قربانی سمجھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذی الحجہ کے مہینے میں ہم نے سیرت ابراہیم پہ سنا ہوگا، ہمیں درس کیا ملا؟ ہمیں توحید کا درس ملتا ہے، سیرت ابراہیم سے ہمیں تقویٰ کا درس ملتا ہے، سیرت ابراہیم سے باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کا درس ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچا کر کے، فتنے کا دور ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے نکل جایا جائے، یہ قربانی۔ آئیے حضرت یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں رہتے تھے، عزیز مصر کی بیوی، یوسف علیہ السلام کو اپنے جھانسے میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اللہ نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں رہتے تھے، عزیز مصر کی بیوی نے جب یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، جب ڈورے ڈالے یوسف علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیے، وغلقت الابواب، گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، جتنے دروازے تھے، جتنی کھڑکیاں تھی، تمام دروازوں کو بند کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے، وقالت هيت لك، قالت هيت لك، اے یوسف آ جاؤ، مجھ سے زنا کرو، مجھ سے غلط کام کرو، یہ تنہائی کا عالم ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کے گھر میں رہتے ہیں، کوئی شک کرنے والا نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اے یوسف آ جاؤ، تم مجھ سے غلط کام کرو، میرے ساتھ تم بدکاری کرو، میرے ساتھ تم زنا کرو۔ یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اس اللہ نے، وہ اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے تیرے گھر میں ٹھکانہ دیا، مجھے اللہ نے جس گھر میں ٹھکانہ دیا، رہنے کے لیے ہمیں موقع دیا، میں اس گھر کے مالک کے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اتنی بڑی خیانت نہیں کر سکتا، میں اتنا بڑا
انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کرنے والا، ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام ملا کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو۔ قربانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اپنے آپ کو بچا کر کے نکل جاؤ، اپنے نفس پر قابو کرو، اپنے آپ کو فتنوں کے دور سے بچا لو۔ یہ قربانی سے ہمیں پیغام ملا۔ کیا صرف قربانی کا نام یہی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، قربانی سے ہمیں سبق جو ملتا ہے وہ تقویٰ کا درس ملتا ہے۔ ہم نے جانور ذبح کر لیے، گوشت ہم کھائے، احباب کو کھلا دیے، چمڑے بھی ہم دفن کر دیے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے یہاں گیا کیا؟ سب تو یہی رہ گیا گھوم گھما کر کے۔ اللہ کے یہاں کیا گیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ میرے بندو، یہ جو تم قربانی پیش کرتے ہو، تمہارے قربانیوں کے گوشت اور جانوروں کے خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دل کا خلوص ہے، تمہارے دل کا جذبہ ہے، تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کا کتنا ڈر ہے، تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا کتنا تقویٰ ہے، اللہ کے یہاں یہ چیز پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تبارک و تعالی صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین جسموں کو نہیں دیکھتا۔ تم کتنے موٹے تازے ہو، تم کتنے ہٹے کٹے ہو، تم کتنے ڈھیل ڈول والے ہو، تم کتنے بڑے ہو، اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے کرتوت کو دیکھتا ہے، چاہے وہ کالے کارنامے کرتوت ہو یا اچھے کرتوت ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں اعمال دیکھا جاتا ہے، اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ قربانی سے ہمیں سبق مل رہا ہے، تقویٰ کا درس مل رہا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں سب سے پہلے، آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں، دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیجئے جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، جب دونوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ نام بتایا جاتا ہے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔ حابیل چھوٹا تھا، یہ قابیل بڑا تھا۔ حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں جب قبول ہو گئی، قابیل کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، اے حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا، اے حابیل میں تجھے مار ڈالوں گا، اے حابیل میں تیرا مرڈر کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اے میرے بھائی قابیل، جب تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی تو اس میں میری کیا غلطی ہے، اس میں میرا کیا دوش ہے، اس میں میری کیا خطا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی قابیل، اللہ رب العالمین متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اللہ کے یہاں تقوی والوں کی قربانی قبول ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں پرہیزگاروں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اے میرے بھائی قابیل، جب تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، اس میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھو، تمہاری پرہیزگاری میں کمی ہوگی، تمہارے تقوی میں کمی ہوگی، تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوگا،
ابھی تو آج اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی. اگر تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا تو اللہ تمہاری قربانی ضرور قبول کرتا. اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من بطا به عمله لم يسری به نسبه. جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے، جو عمل کے میدان میں پیچھے ہو جائے، جو نیکیاں نہ کر کے پیچھے رہ جائے، جو نیکی کے معاملے میں مکڑ جائے، جو نیکی میں آگے نہ بڑھ پائے، جس کا جو نیکی کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا، جو عمل کے میدان میں پیچھے رہ جائے، وَلَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کی برادری اسے آگے نہیں بڑھا سکتی. اللہ رب العالمین کیا یہ نہیں دیکھا جاتا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے اعمال اگر اچھے ہوں گے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے ہاں خاندان نہیں دیکھا جائے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں نسب نہیں دیکھا جائے گا. کتنے اونچے برادری کے ہو، کتنے بڑے خاندان والے ہو، معاف کیجیے، اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، قربانی سے یہ ہمیں جو سبق ملا، دوسرا تقویٰ کا سبق ملا. اور ہمیں تیسری چیز جو قربانی سے سبق مل رہی ہے یہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں آگے رہو. نیکی کے معاملے میں آگے رہو. اللہ نے بھائی کیوں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ ہم 4 جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے؟ ہاتھ کے اشارے سے اللہ کے رسول نے کہا، بالکل لگڑا ہو، واضح ہو، بیمار واضح ہو، بالکل بیماری واضح ہو، اور کمزور ہو، بھیگا پن ہو، کانا ہو. اللہ کے رسول نے کیوں کہا؟ کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ اس لیے کہ ہم قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں اپنا محبوب مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قیمتی مال خرچ کریں، خراب مال اللہ کی راہ میں ہم خرچ نہ کریں. پیارے نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میرے بندو تم نیکی نہیں پا سکتے، میرے بندو تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا محبوب مال، اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں جب تک تم خرچ نہ کر دو. یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. اے اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میرے بندو تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، تم بھلائی نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو. اے اللہ کے رسول، میرا سب سے قیمتی باغ مدینہ کے اندر ہے، بیرحا یا بیروحا کے نام سے مشہور ہے. اے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر کبھی کبھی گرمی کے موسم میں کھجور کھانے کے لیے، سستانے کے لیے، پانی پینے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا، اے میرے صحابی، تم اتنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو؟ ابو طلحہ انصاری نے کہا، اللہ کے رسول، جب اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک قیمتی مال خرچ نہ کر دو. اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اس پر گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا، اے میرے صحابی، اسے تم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا، صدقہ کر دیا سب سے قیمتی مال. میرے پیارے ساتھیوں، یہ قربانی سے ہمیں سبق مل رہا ہے. اور قربانی سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں محبوب مال خرچ کرو. آئیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روم کے ہیں، چھوٹے سے ہیں، 6-7 سال کی عمر ہے، غلام بنا کر کے مکہ لائے جاتے ہیں۔ مکہ میں رہ کر کے انہوں نے بزنس کیا، کاروبار کیے، دولت اکٹھا کر لی، کما کر کے بینک بیلنس بنا لیا۔ اس کے بعد اپنے اونٹ پر اپنے تمام مال کو لاد کر کے تیاری ہو رہی ہے مدینہ جانے کی، مدینہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے لیے چلنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، مکہ کے رؤسا، مکہ کے بڑے بڑے سردار، مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں نے صہیب رومی کے اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیتے ہیں۔ اے صہیب تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے نبی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ مکہ کے سرداروں نے کیا کہا؟ اے صہیب اگر تو مکہ جانا چاہتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا ہے تو چھوٹا سا تھا، غلام بنا کر کے تجھے مکہ لایا گیا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک پھوٹی کوڑی تک تیرے پاس نہیں تھی۔ آج تو نے ہمارے درمیان رہ کر کے بہت سارے مال و اسباب جمع کر لیے، بہت ساری دولت کمائی، اس کے بعد آج تو مدینہ جا رہا ہے۔ اگر تو مدینہ جانا چاہتا ہے تو ہم تجھے مدینہ جانے نہیں دیں گے، اگر تو جانا چاہتا ہے تو یہ مال ہم لے کر کے نہیں جانے دیں گے، اگر جانا چاہتا ہے خالی ہم چلا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا چلو ٹھیک ہے 1-2 دن سوچ کر کے اس کے بعد میں بتاؤں گا، فوراً کہا تم مال و اسباب لے لو گے پھر مجھے مدینہ جانے دو گے؟ مکہ کے سرداروں نے کہا ہاں، یہ تو اپنی جائیداد چھوڑ دے، یہ تو اپنے مال و اسباب کو یہیں پر چھوڑ دے، تو چلا جا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کو چھوڑ کر کے، اپنی پوری زندگی کی کمائی ہوئی دولت کو چھوڑ کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے گلے ملتے ہیں، یہ سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع، تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا، تو نے جو سودا کیا اس سودے میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی کی کمائی ہوئی دولت سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، بڑی مصیبت سے انسان جا کر کے کچھ کما پاتا ہے۔ پوری زندگی کی گاڑی کمائی چھوڑ کر کے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چلے جاتے ہیں۔ یہ قربانی سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ جب ضرورت آ جائے اپنے مال کو قربان کرو، اللہ کی راہ میں بہترین سے بہترین مال خرچ کرو۔ یہ قربانی ہمیں سبق دے کر کے جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی طریقے سے قربانی ہمیں توحید کا درس دے رہا ہے، قربانی ہمیں الفت و محبت کا درس دے رہا ہے، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ قربانی سے سبق مل رہا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ نیکی کے معاملے میں آگے رہا کرتے تھے، ہر وقت نیکی کے معاملے میں آگے رہتے تھے، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم غلط کاموں میں آگے رہیں گے، برائی کے کاموں میں ہم آگے رہیں گے، لیکن نیکی کے کاموں میں ہمیں توفیق نہیں ہوگی ہم بڑھ کر کے آگے ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو تم آگے بڑھو، مقابلہ کرو، تم کمپٹیشن کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے، وَجَنَّةٍ، اور جنت کو پانے کے لیے آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ عرضها السماوات والارض،
جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، وہ عدت للمتقین. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، وہ جنت سب کو نہیں ملے گی. اللہ رب العالمین نے اس جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے. سب کو جنت ملنے والی نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہے. قربانی ہمیں درس دے رہا ہے. نیکی کے معاملے میں آگے بڑھو، اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو. اب متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ آئیے آگے اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ مصیبت میں بھی، پریشانی کے عالم میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مصیبت میں بھی ہیں، پریشانی میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور خوشحالی میں ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، مالدار ہے، بہت لمبا ان کا کاروبار ہے، دنیا میں انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور متقی لوگ وہ ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے وہ ہیں جو لوگ اپنے غصے پر قابو برتتے ہیں، جو لوگ غصے پر قابو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے غصے پر قابو پا جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کی ایک ایک غلطی پر پکڑ نہیں کرتے ہیں، ایک ایک غلطی پر ان کی گرفت نہیں کرتے ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ قربانی ہمیں پیغام دے کر کے جا رہا ہے، ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. لیکن آج ہم مالدار ہیں، آج ہم بڑے آدمی ہیں، اللہ کے یہاں ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہمیں مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہوگا دیکھ لیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ گھمنڈ چھوڑ دو، یہ آنا، یہ تکبر چھوڑ دو، یہ بڑپن چھوڑ دو. اپنے آپ کو بہت بڑا رئیس سمجھتے ہو، یہ مسلمانوں کی، میرے پیارے ساتھیوں، یہ مسلمانوں کی بات ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو نبی کے نام پر نبی کا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ قربانی ہمیں پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے، تمہاری نیت میں اگر اللہ رب العالمین کا خوف ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے نیکی کرتے ہو، بڑے بڑے نیک اعمال کرتے ہو، اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے یہاں خطبہ مختصر ہوتا ہے، ماشاءاللہ ایسا ہونا بھی چاہیے. آپ لوگ ایک اعلان سماعت فرما لیں. ہمارے استاد محترم مولانا ضیاء الدین کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ آپ کے چوراہا والی مسجد میں جو مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، آج پورے دن تک کام چلتا رہے گا. انہوں نے کہا کہ اعلان کر دیجئے کہ جتنے لوگ ہو سکیں، جو بھی ہو سکیں، وہاں جا کر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا لیں اور وہاں شریک ہو کر کے اپنے آپ کو ثواب دارین حاصل کریں. میرے پیارے ساتھیوں، ایک بات آپ جان لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر وقت نیکی کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. مثال کے طور پہ ایک بات میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہمیشہ نیکی کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے. مقابلہ کیا ہوتا تھا؟ مثال کے طور پہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ، اتنا لمبا سفر طے کر کے لڑائی کے لیے جانا ہے، تم سے جو بھی بن پڑے اللہ رب العالمین کی راہ میں تم تعاون کرو. تم سے چندے کی اپیل ہے، تم سے تعاون کی درخواست ہے، تم سے جو بھی بن پڑے لا کر کے اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کر لیتے ہیں
اور اس سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. آدھا حصہ ایک تھیلے کے اندر، ایک بورے کے اندر رکھ کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیتے ہیں، اور آدھا مال گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر یہ بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول فکر نہ کیجئے، میں آدھا مال لے کر کے آیا ہوں، آدھا مال چھوڑ کر کے آیا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر خوشی ہو رہی ہے کہ ہر مرتبہ لوگ عمر سے پہلے ابو بکر کا نام لیتے ہیں نیکی کے معاملے میں. ابو بکر ہر مرتبہ مجھ سے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنے گھر کے سامان کو ایک تھیلے میں رکھ کر کے لا کر رسول اکرم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کے رسول یہ میری تعاون ہے، یہ میرا چندہ ہے، آپ چندہ سمجھ کر کے قبول کر لیجئے. اللہ کے رسول نے وہی سوال کیا، اے ابو بکر یہ بتاؤ ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول آج اسلام کو میری ضرورت ہے، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اسلام کو میرے تعاون کی ضرورت ہے، آج اسلام کو میرے چندے کی ضرورت ہے. اے اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سہارے چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے گھر کے اندر ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑی ہے، میں نے اپنے گھر کے سارے سامان کو لے کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے. اے اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کے آیا ہوں، پتہ کیا چلا کہ میں نے ایک کوڑی تک نہیں چھوڑی. میرے پیارے ساتھیوں، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم وہاں جا کر کے اپنے آپ کو دنیا میں اور آخرت میں ایک گھر تعمیر کرا لیں اللہ رب العالمین کے ہاں. میرے پیارے ساتھیوں، اور جو بھی بن پڑے، جو بھی ہو سکے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب مال میں سے، پسندیدہ مال میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. یہ اعلان تھا جو میں نے آپ کے سامنے کیا. آپ لوگ وہاں پہنچ کر کے نیکی کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں. آخر میں رب العالمین سے دعا، پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام